بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تحریک انصاف کے بہت سے لیڈرز، بہت سے نہیں بلکہ کئی لیڈرز، ان کی طرف سے ایک رینیوڈ ایفرٹ ہے، اور وہ ایفرٹ یہ ہے کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف، عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تلخیاں ہیں ان کو ختم کروایا جائے، ان کے تعلقات نارملائز کروائے جائیں، کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹس جو ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے جنرل عاصم منیر آئے تو اس کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی بھی کانٹیکٹ کسی بھی لیول کے اوپر نہیں رکھا گیا، تو وہ کانٹیکٹ جو ہے وہ ری اسٹیبلش کیا جائے، اور جو غلط فہمیاں جن کو وہ کہتے ہیں کہ جو غلط فہمیاں ہیں واٹ ایور جو بھی ہے کہ ان کو ختم کیا جائے۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ یہ سب کو پتہ ہے، پی ٹی آئی کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ پولیٹیکلی جو ہے سیاسی طور کے اوپر اگر عوام کی بات کی جائے، ان کی مقبولیت کی بات کی جائے، پی ٹی آئی کی، عمران خان کی، تو اس بارے میں تو وہ سارے کے سارے لوگ بڑے سیٹسفائیڈ ہیں، بے شک وہ خاص طور کے اوپر پنجاب اور کے پی کے میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جی جو جب الیکشن کی جو پالیٹکس ہے، اگر کسی نے اقتدار میں آنا ہے تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے پنجاب، اور پنجاب میں بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب ہو، کے پی کے ہو، ان دو صوبوں میں تو خاص طور کے اوپر ان کی جو پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، اور شاید پہلے کے مقابلے میں پہلے شاید کبھی بھی اتنی مقبول نہیں تھی پی ٹی آئی جتنی وہ آج مقبول ہے۔ ان کی جو اپنی اسیسمنٹس ہے، کچھ سرویز بھی کروائے ہیں انہوں نے، خود بھی کروائے ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سروے بھی کرواتی ہیں، اور پھر سرویز کے علاوہ جو الیکشنز ہوتے ہیں اور پھر جو انڈیپینڈنٹ سرویز ہوتے ہیں وہ بھی یہی شو کرتے ہیں کہ مقبولیت کے لحاظ سے سیاسی طور کے اوپر پی ٹی آئی، عمران خان صاحب، دوسرے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ایم آر این ہو گئی، جے یو آئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان سے وہ بہت زیادہ آگے ہیں۔ میں خاص طور پر ان دو صوبوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جیسے بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ، اور میں نے بھی اپنے ویلاگز میں، ریسنٹ ویلاگز میں یہ بات کی کہ پولیٹیکلی اتنا زیادہ مطلب ہے کہ آپ کی مقبولیت ہونے کے باوجود اگر پولیٹیکل ٹارگیٹس جو آپ کے اپنے ہیں، مطلب یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں اور آپ کو اقتدار دوبارہ مل جائے، اس کا اگر وہ حصول نہیں ہو رہا تو اس میں کس قسم کی رکاوٹیں ہیں۔ تو اب یہ ایک احساس کم از کم پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو بگاڑا گیا جس طریقے سے، اور جو لڑائی بلے کی ڈنڈے سے لڑائی ایک مطلب ہے کہ کروا دی گئی، اور اس کی وجہ سے اب ایک احساس ہے کہ ان کو نقصان ہو رہا ہے، اور ان کو وہ نقصان ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ جی جب اس قسم کا جب سیاسی پریشر ہوتا ہے، فرض کریں کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کی جب بات کرتے ہیں اور اس قسم کی، تو ظاہر ہے ایک جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کم از کم ایک اگر نیوٹرلٹی ہو اس کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو، اور نیوٹرلٹی اگر نہ بھی ہو تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو اگر آئین کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے تو جنرلی پھر یہ ہوتا ہے کہ جی ایک ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہے کہ جو طاقتور طبقے ہیں یا جو طاقتور جو ادارے ہیں وہ اپنا جو وزن ہے وہ انہی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یا اس کے پیچھے وہ اپنا وزن ڈالتے ہیں جو جن کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آئین ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو انفارچونیٹ پارٹ ہے عمران خان صاحب کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے، کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو بہت سے لوگ وہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں ایک طرف، اور جس میں مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی کچھ اہم ریٹائرڈ جو ملٹری کے آفیسرز ہیں، ریٹائرڈ جنرلز ہیں، ان سے ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ریٹائرڈ جنرلز کے تھرو اپروچ کیا جائے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن وہ کام ہو نہیں رہا، اور اس کی بنیادی وجہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک غلط کام، جو ایک انفارچونیٹ پارٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے، کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے ان کو، حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں، اور کل اسد کیسر صاحب سے جو اسپیکر نیشنل اسمبلی رہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، تو ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا
عمران خان صاحب قطعی طور کے اوپر وہ نہیں کسی بھی قسم کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ لڑائی نہیں لڑنا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہو۔ فوج کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ان کا کیا ویو ہے، وہ یہی کہ جی فوج اگر کمزور ہوتی ہے تو پاکستان کمزور ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب اس بارے میں بڑے کلیئر ہیں کہ جی جب اگر الیکشن ہوتے ہیں اور ان کی حکومت آتی ہے تو اگر اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کے متعلق یا اسٹیبلشمنٹ کے متعلق انہوں نے لوگوں کے متعلق بات کی تو وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں نے سب کو معاف کیا، ایون ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی وزیر آباد جو اٹیک تھا اس کا حوالہ دے کے کہ جنہوں نے میرے پہ اٹیک کرنے کا منصوبہ بنایا ان کو بھی میں معاف کرتا ہوں اور پاکستان کے مستقبل کے لیے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی قسم کی کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہوگی، کسی قسم کا کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو جو میری اطلاعات ہیں کہ جو میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ریٹائرڈ جنرلز کے ساتھ مطلب ہے کہ کانٹیکٹ میں اور چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی طریقے سے تعلقات نارملائز ہوں، تو وہ یہ بھی ایک ایشورنس دینا چاہ رہے ہیں کہ جی کسی بھی قسم کا کسی بھی مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی فرد کے اگینسٹ کہ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ خود ریئلائز کرتے ہیں ایون پی ٹی آئی کے اندر لوگ کہ عمران خان صاحب فرض کریں کہ جی جب انٹرویوز آ جاتے ہیں اور کوئی فرض کریں انٹرویو آ گیا تو جب ان سے کوئی کویشچن کر دیا جاتا ہے یا کوئی جب انسیڈنٹ ہو جاتا ہے فرض کریں ایسا جس میں ان کو کچھ ناراضگی ہوتی ہے اور اپیرنٹلی وہ حکومت کے ایکشن سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کو سامنے لے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے، اور اس سے پھر جو ہے کہ ظاہر ہے یہ خود میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ لیڈرز کی بات کر رہا ہوں کہ اندر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ اس سے پھر تعلقات اگر جو بھی ایفرٹ اگر کی بھی جاتی ہے تو وہ نیوٹرلائز ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا نیگیٹو پھر امپیکٹ ہو جاتا ہے بیکاز عمران خان صاحب کی طرف خود اپنی طرف سے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو پھر اب کیا اس سے پھر حالات کیسے بہتری آ سکتی ہے؟ اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ جو پالیسی ہے وہ ریویو اس لحاظ سے کرنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق وہ بالکل خاموشی فی الحال اختیار کر لیں۔ ان کا گلہ اگر تھا تو وہ ظاہر ہے پہلی اسٹیبلشمنٹ جب جنرل باجوہ صاحب جن کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی حکومت ختم کی، یہ کیا وہ کیا سب کچھ کیا، بہت سے الزامات لگائے انہوں نے، تو وہ ایک اگر چیپٹر کلوز کر کے تو ان کو نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ سینگ نہیں اڑانے چاہیے تھے، ان کے ساتھ مسائل نہیں پیدا کرنے چاہیے تھے، لیکن وہ چیز نہیں ہو پائی۔ اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ عمران خان صاحب فرض کریں کہ اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو کیسے روکا جائے۔ اور مجھے بلکہ یہ کہا گیا کہ کل آپ نے دیکھا کہ جو مینار پاکستان میں جو جلسہ تھا اس میں عمران خان صاحب نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی، اور اس میں یہ ہے کہ جی صرف یہی بات جو کہ حالانکہ انہوں نے یہ بات کی جو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا اس قسم کی بات وہ اگر کریں گے تو اس کا وہی والی جو ایفرٹس میں کہہ رہا ہوں بیک گراؤنڈ میں جو ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ تعلقات کو نارملائز کروایا جائے تو وہ ایفرٹس کامیاب ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی جب وہ ایک جلسے میں ایک پبلک گیدرنگ میں جب یہ کہہ رہے ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے نام کے اوپر کانٹا لگا دیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کا حوالہ دے کے کہ جی کہ اس کو پاور میں مطلب ہے کہ نہیں آنے دینا، اس کو وزیر اعظم نہیں بننے دینا، تو بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس سولوشن کیا ہے۔ تو وہ ایک بات آپ کو میں یہ یاد دلاؤں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عرصے میں میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کچھ عرصے کے لیے مطلب ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے ٹیک آن کرنا شروع کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور خاص طور کے اوپر دو لوگوں کو اٹیک کرتے تھے، جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض حمید صاحب کو کرتے تھے، ایک اس وقت آرمی چیف تھے، ایک DGIS تھے، اور یہ 2019 میں جس وقت انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے PMLN نے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز نے جنرل باجوہ کو ووٹ دے دیا، اس کے بعد کی بات ہے، یہ تقریباً کوئی 2020 کے لگ بھگ کی بات ہے، اگست اس طرح کی کوئی ڈیٹس ہیں۔ اس میں انہوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کیا، جلسوں میں کرنا شروع کر دیا، پھر ان کے اوپر ظاہرہ پابندیاں لگ گئی کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ اسپیچز نہیں دکھا سکتے، ان کو کوئی انٹرویو نہیں آ سکتا، ان کو کوئی ان کے اوپر پابندیاں لگ گئیں۔ تو اب یہ ہے کہ جی پھر وہاں پہ PMLN کے اندر
ایک خود سے ایک دوبارہ سے ایک ریویو کیا اپنے انہوں نے ایک پالیسی کا، اور اس پالیسی کا ریویو کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے تو ہمیں نقصان ہوگا، اس سے تو ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ پہلے بھی 2018 میں انہوں نے کہا کہ ہمیں مار پڑی اور ہمارے لیے ہمارے اگینسٹ سارا پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی سب کچھ۔ تو یہ ہے کہ جب ہمیں اب دوبارہ اگر فرض کریں ہم اس طرح یہ بات کرتے ہیں اور ہم اسٹیبلشمنٹ سے اگر دوبارہ سے کنفرنٹیشن کرتے ہیں، اوپن کنفرنٹیشن کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں ظاہر نقصان ہوگا۔ تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم صاحبہ بھی غائب ہو گئیں، خاموش ہو گئیں، میاں نواز شریف صاحب نے تو اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں کی، اور وہ پھر ایک ایسی مطلب ہے کہ ایک عرصہ تھا کہ جس دوران پھر ان کے دوسرے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے تو انہوں نے حالات کو نارملائز کیا، اور وہ حالات نارملائز ہوئے، اور پھر آپ دیکھیں گے جو بھی کچھ ہوا اور پھر سارا کچھ آگے۔ ورنہ یہ بات دیکھیں کہ پاکستان کی مطلب ہے کہ آپ اگر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو اگر یہ کوئی کہے کہ ہاں آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کر کے پاپولر ہو سکتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑ کے تو اقتدار کا حصول اور پھر اقتدار میں رہنا، اس اقتدار کو قائم رکھنا، یہ بڑی مشکل چیلنجز ہوتے ہیں۔ اور اس بات کا مجھے یقین ہے کہ اس پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کو اس بات کا احساس ہے، اور عمران خان صاحب بہت دفعہ مطلب ہے کہ یہ بات کرتے ہیں اس بات کا ان کو بھی، لیکن پھر وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جو معاملات ٹھیک ہونے ہوتے ہیں یا ٹھیک معاملات ہونے کے لیے ان کو جو ترکیب کرنی چاہیے وہ ترکیب وہ کر نہیں پاتے۔ اب یہ ہے کہ کل کا جس طرح جلسہ ہوا، ایک پاور شو تھا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو انہوں نے بہت پابندیاں لگائیں، انہوں نے روڈز بلاک کی، اس کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ آئے اور جلسے میں اچھی خاصی تعداد تھی۔ مجھے نہیں پتا اتنی تھی کہ نہیں تھی جتنی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ سارا یعنی کہ ہسٹورک ہوگا، ہسٹورک تو شاید ہسٹورک تو خیر نہیں تھا، لیکن اینی ہاؤ جس قسم کی کوئی ریفلیکشن آیا میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا یا کچھ اخبارات میں دیکھ رہا تھا، تو جو انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر سے کم از کم تو وہ انہوں نے یہ لکھا کہ اٹ واز اے گڈ گیدرنگ، تو اچھی تھی۔ تو وہ تو بات ظاہر ہے ہمیں ثابت ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ والی بات عمران خان صاحب یہ جو ابھی ریسنٹلی وائس آف امریکہ بھی کہہ دیا کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اور ایوری تھنگ دیٹ از ایوری نیگیٹو دیٹ از ہیپننگ ٹو پی ٹی آئی، مطلب جو چیزیں پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں واٹ ایور جو بھی، انہوں نے کہا کہ سب کے پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب جب یہ بات کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے وہ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کے تعلقات نارملائز ہوں۔ ایک لیکن میں آپ کو بات بتا دوں کہ اصولی طور کے اوپر یہی والی بات، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا ان سیاسی معاملات سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کو بے شک وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو ان کو یہ چیزیں ختم کرنی چاہیے، اور اس چیز کے اوپر ان کو یہ جو کہ جی اپنی سیاست کے لیے یہ جو آپ ہاپ نابنگ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، بے شک وہ حکومتی پارٹیاں ہوں یا وہ اپوزیشن کی پارٹیاں ہوں، وہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑی اصول کی بات ہے اس کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں یہ بھی جو عمران خان سے کوشش کر رہے ہیں نا کہ ان کی بات چیت ہو، آرمی چیف سے ان کی بات چیت ہو، تو یہ جو کانٹیکٹ ہے یہ بھی اصول کے خلاف ہے۔ بے شک عمران خان اپوزیشن میں ہوں، بے شک نواز شریف صاحب اپوزیشن میں ہوں، بے شک زرداری صاحب یا کوئی دوسری کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، یہ جو آپس میں ہے کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا فوجی جنرلز کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں اور ہمارے ساتھ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو، یہ سب کچھ اس چیز کو بھی پولیٹیشنز کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے وہ جو کہتے ہیں نا سولین سپریمیسی والی جو ایک ہوتی ہے کہ جی پاکستان میں ایک ایفرٹ ہے، ایک سٹرگل ہے، انفارچونیٹلی اسی لیے یہ ایفرٹ کامیاب اس لیے بھی نہیں ہوتی۔ ایک تو ہمارے سویلین جو گورنمنٹس ہوتی ہیں یہ ایفرٹ اس وقت کامیاب ہوگی جب وہ جو حکومت میں جو بھی کوئی آئے وہ پرفارم کرے۔ یہ صرف نعروں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کو سویلین سپریمیسی نہیں ملے گی۔ ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس میں جب بھی اپنی لائن درست کرنے کے لیے، بیکاز ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر حکومت میں ہے تو ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہی رہے، ہمیں ہی سپورٹ کرتی رہے، اور جائز ناجائز واٹ ایور جو بھی ہے، اور پھر
اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ مل جائے، اور ہمارے ساتھ ملے گی تو جو بھی گورنمنٹ ہوگی ہم اس گورنمنٹ کا خاتمہ کر کے ہم خود پاور میں آ جائیں گے. سو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ اور یہ جو کہ جی یہ ایکسپیکٹیشن ختم ہونی چاہیے. مطلب ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو اپنے رویہ چینج کر کے یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے نا ختم کرنی چاہیے، ورنہ یہ ایک اقتدار کی جنگ ہے، یہ ایک پاور ٹسل ہے بٹوین گورنمنٹ اور اپوزیشن. یہ ہمیشہ چلتی رہے گی، اور اس پاور ٹسل میں ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو رول ہے وہ ہمیشہ سے آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک اپنا رول. سو اس ایک پاور ٹسل سے ہم نہیں نکل سکتے. سو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کروں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.